سر میں پہلے تو جاننا چاہوں گی کہ آپ خود بھی ایک وکیل ہیں اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ آیا مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے بظاہر تو اپوزیشن کمزور ہوئی ہے مزید اور حکومت تو مزید مضبوط ہوئی ہے، اور اب تو یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ تمام اراکین جن کو کچھ عرصے کے لیے ڈسمس کیا گیا تھا، جو حکومت کی طرف سے پہلے ان نشستوں کے اوپر نامینیٹ کیے گئے تھے، ان کی تمام مہینوں کی جو تنخواہیں ہیں وہ بھی ان کو ماشاءاللہ سے دی جائیں گی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب کیا آئین کی روح کے مطابق فیصلے پر عمل درآمد اب صحیح معنوں میں ہوا ہے، یا ان ریزرو سیٹس کے اوپر آپ کو لگتا ہے کہ واقعی پی ٹی آئی کا حق تھا جو حق ان سے چھینا گیا ہے؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ ملک کون سا آئین کے مطابق چل رہا ہے جو ہم کہیں کہ عدالت نے بڑی کوئی غیر آئینی فیصلہ دے دیا ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ جو اسمبلیاں ہی فارم 47 پہ بنی ہوئی ہوں، ان سے جو نظام ہی فارم 47 پہ بنا ہو، آپ کتنا اس کے ساتھ جو ہے وہ توقع کریں گے کہ وہ کوئی بڑا کوئی فیئر سسٹم ہوگا؟ تو آئی تھنک اٹ جسٹ اے کنٹینیویشن آف 9 فیبرری جو ابھی تک چل رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر ایک بہت زیادہ سیاسی طور کے اوپر تو بہت زیادہ انسیٹسفیکٹری سچویشن ہے۔ کہاں پہ ہم کوالٹی ڈیموکریسی کی بات کر رہے تھے، اور آج تو جو وزیر اعظم کی پوسٹ ہے وہ ہم نے ڈاؤن گریڈ ہی کر دی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ان کو کال بھی جو ہے وہ اسٹیٹ جو وزرائے خارجہ ہیں وہ بڑے ملکوں کے فون کر کے ہمارے وزیر اعظم سے بات کرتے ہیں۔ سو یو کین امیجن دا کائنڈ آف سسٹم جس میں ہم چل رہے ہیں، اور یہ ایک ہارڈ کور ریالٹی ہے انفارچونیٹلی۔ تو میرے خیال میں تو حکومت نے بڑی زیادہ زیادتی کی، مطلب اس فیصلے سے پہلے بھی تو آپ نے 26ویں آئینی ترمیم منظور کروا لی تھی، تو آپ کو ویسے ہی 27ویں بھی کروا سکتے تھے۔ تو یہ رہی صحیح چھوٹا موٹا جو ایک بھرم تھا عدالت کا، پارلیمان کا، وہ بھی آپ نے ختم کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں ایک جو جنرل ہے آدمی، جو ایک جنرل پاپولیشن ہے ہماری، وہ تو یہی سمجھتی ہے کہ یہ بالکل ہی پاکستان کے اندر اس وقت ڈیموکریسی وغیرہ یہ سب جو ہے وہ ختم ہے، اور ہمیں اب نئی ریالٹیز کے ساتھ جو ہے وہ سمجھوتا کرنا چاہیے، کیونکہ انفارچونیٹلی دوسری طرف جو اس نظام کی اپوزیشن ہے یعنی پی ٹی آئی ہے، ان کے پاس بھی بڑی میڈیوکر لیڈرشپ ہے، حکمت عملی نہیں ہے، سسٹم جو ہے اس کے اپنے وہ بڑا مضبوط ہو گیا ہے، عام آدمی میں تو بددلی ہے کافی۔ لیکن فواد صاحب یہ فرمائے گا کہ چلیں اب جو بھی سینیریو ہے پی ٹی آئی کو اسی سسٹم میں ساتھ رہ کر چلنا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کیا آپشنز اپوزیشن کے پاس موجود ہیں؟ کیونکہ آبویسلی اگر ویک پوزیشن کے اوپر اپوزیشن جا چکی ہے تو پھر انیشیٹو تو یا دوستی کا ہاتھ جو ہے وہ پہلے اپوزیشن کی طرف سے بڑھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، پی ٹی آئی کو پرابلم یہ ہے کہ حکومت کوئی یہ سمجھیے کہ مورالٹی وغیرہ، کوئی آئین قانون، عوامی رائے، یہ کوئی اس حکومت کے نزدیک کوئی امپورٹنس ابھی تک کسی ایک فیصلے میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ان کو وہ نہیں لگتا، اور نیچے سے اوپر تک یہی حال ہے۔ مثلا آپ دیکھ لیں کہ مریم نواز کے اوپر کتنا کرٹیسزم ہوتا ہے روزانہ، جس قسم کی چیپ پبلسٹی وہ کرتی ہیں، لیکن آپ نے ایک دن بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ کوئی احساس ہوا ہو۔ اسی طریقے سے پارلیمنٹ کے اب تو منسٹرز جو ہیں وہ ٹی وی پہ ہی آ کے کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہائیبرڈ سسٹم ہی چل رہا ہے، اور یعنی اس حکومت کے اندر کوئی ایسی ابھی تک ہم نے دیکھی نہیں کہ جس میں کوئی کچھ بھی مورل چیز جو ہے وہ ہو، اور جس میں انہوں نے کوئی پولیٹیکل morality کی کوئی پرواہ بھی کی ہو۔ 26ویں آئینی ترمیم ہمارے سامنے ہے، عدالتوں کے فیصلے ہمارے سامنے، اینڈ دے بلیو دیٹ یہ ان کی کامیابی ہے کہ وہ ایک کوئرژن کے اوپر، جبر کے اوپر نظام جو ہے چلا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں ان کی کامیابی ہے۔ یہ فرمائے گا فواد صاحب کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی حکومت کو بدلنے اور ان کو ہٹائے جانے کی جو افواہیں ہیں بڑے ہفتوں سے گردش کر رہی ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی سچویشن زیر غور ہے جس میں پارٹی کے لوگ یا پھر واقعی پارٹی سے باہر بھی کوئی ایسا سسٹم موجود ہے جو گنڈا پور صاحب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے؟ گورنمنٹ تو بہت انٹرسٹیڈ ہے، لیکن نا وہ تو آخر تک جب تک وہ گھر حکومت نہیں بھیج دیتے وہ یہی کہیں گے کہ ہم انٹرسٹیڈ نہیں ہیں۔ لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اب علی امین تو جس طرح آپ نے کہا، انہوں نے جو ہے وہ مجھے بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی میری حکومت گھر نہیں بھیج سکتا، لیکن انفارچونیٹلی جو آدمی ایٹ دا ہیلم آف افیئرز ہوتا ہے اس کو عام طور پہ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر جا رہا ہے۔ سو میری نظر میں تو پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے مل کے سینٹ کا الیکشن لڑتی، وہ مل کے پی کی حکومت جو ہے وہ بناتی،
لیکن ایسا ہوا نہیں، اور اب بھی مجھے نظر نہیں آتا کہ پی ٹی آئی میں کوئی یہ سوچ ہے کہ ہم نے ایک اپوزیشن کو اکٹھا کرنا ہے، ہم نے اگر اس حکومت کے خلاف کوئی احتجاجی تحریک چلانی ہے تو کم از کم اپوزیشن کی جماعتیں تو ہمارے ساتھ ہوں۔ اس قسم کی کوئی سوچ پی ٹی آئی میں بھی مجھے نظر نہیں آئی، اور آپ دیکھیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی علیحدہ ہے، حکومتی جماعتوں سے لڑائی علیحدہ ہے، اور اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کافی نہیں تھا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ساری اپوزیشن پارٹیوں سے بھی لڑنا ہے۔ تو آپ ایسے لوگوں کو پھر کیا آپ رائے دے سکتے ہیں؟ لیکن یہ فرمائے گا فواد صاحب کہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب پارٹی کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ اچھا فیڈ بیک خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈرشپ سے نہیں ملتا ہے؟ سر ایشو یہ ہے کہ جو کے پی کی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، وہ صرف ایک ہی مدعے کو لے کے، ایک ہی بات کو لے کے جو ہے وہ وجود میں آئی ہے، اور وہ یہ تھی کہ وہ عمران خان کو کی رہائی کے لیے جو تھی وہ کام کریں گے۔ اب جب دو سال ہونے والے ہیں اور کے پی کی حکومت عمران خان کو ریلیز نہیں کرا پائی، تو اب یہ جو ساری چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ بنیادی طور پہ کارکنان کا وہ فرسٹریشن ہے جو کہ علی امین گنڈا پور کے اوپر نکل رہی ہے۔ اس کی وجوہات جو بھی ہوں، فیکٹ از کے پی کی حکومت علی امین گنڈا پور عمران خان کو رہائی نہیں دلا سکے، اور اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا جو ایک سمجھیے کہ سمرنگ ہے جو کہ کے پی میں اٹس گوئنگ آن، اور نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے کوئی اپنی چیزیں کمفرٹیبل کر سکے ہیں، اور نہ ہی پی ٹی آئی کے اندر جو ہے ان کی اب کوئی اس طرح کی آواز جو ہے وہ موجود ہے۔ یہ ایک اور بھی مسئلہ ہے، یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کے جو ضم شدہ اضلاع ہیں ان کے لیے ایک حکومتی کمیٹی بنائی گئی ہے، اس کو آج پی ٹی آئی کی کے پی کی لیڈرشپ بھی موجود تھی، بیرسٹر گور صاحب بھی موجود تھے، انہوں نے رد کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جو یہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ ان تمام ایجنڈاز کو حاصل نہیں کر سکتی جو بنیادی مقصد ہونا چاہیے۔ آپ کی کیا رائے اس کے اوپر؟ دیکھیے وہ تو ہمارے ملک میں وہ منیر نیازی نے کہا نا کہ اس ملک پہ آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے، حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ۔ ہم پوری جو بلوچستان تھا اس کو پرویز مشرف صاحب کے دور میں اے کلاس کر دیا، زرداری صاحب آئے بعد میں انہوں نے سارا معاملہ ریورس کر دیا اور پورا بلوچستان دوبارہ بی کلاس کر دیا، یعنی پولیس کی جو عملداری ہے وہ صرف کوئٹہ تک رکھ دی، باقی بلوچستان میں پولیس ہی نہیں ہے، سب پہ ایف سی دے دی، جو سارے جو ہیں وہ لوکل سردار بھرتی کرتے ہیں۔ وی آر کمیٹنگ another huge mistake by trying to reverse کے پی کے اندر جو ہم نے اصلاحات لائی تھی۔ اگر بجائے اس کے کہ آپ کے پی کو جو ہے وہ 3 صوبوں میں ڈیوائیڈ کریں، پنجاب کو ایڈمنسٹریٹیولی، سندھ کو آپ ڈیوائیڈ کریں، آپ دوبارہ جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں 1947 کے فارمولے پہ، یعنی جو سفر آپ نے بجائے اس کے کہ آپ وہاں پہ جو کوئی ماڈرن گورنمنٹس ہیں وہ لے کے آئیں، وہاں پہ کوئی لوگوں کو جو ہے وہ کوئی علم سے روشناس کرا سکیں، آپ دوبارہ لوگوں کو جو ہے وہ طالبانائزیشن کی جو سسٹمز ہیں، ٹرائبل جو سسٹم ہے ان میں دھکیل رہے ہیں، جس کا آلٹرنیٹ آپ نے بنایا ہی نہیں وہاں پہ۔ جو پنجاب نے، میں آپ کو بتاؤں، کے پی نے تو دیا حصہ بٹ صرف پنجاب نے حصہ دیا، سندھ نے سب سے زیادہ زیادتی سندھ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کی، جو سب سے گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے تھے کہ یہ جناب ظلم ہو گیا اور کہ اس کو اکٹھا کرے اور ہم پیسے دیں گے۔ بلاول بھٹو نے تقریریں کی اور بعد میں مکر گئے، اور سندھ نے ایک پیسہ جو ہے وہ نہیں دیا۔ یہ فرمائے گا کہ آپ کے خیال میں تمام تر ایفرٹس کے باوجود بھی گنڈا پور صاحب اور ان کی حکومت ایک ٹرسٹ کا جو لیول ہے وہ قائم کیوں نہیں کر سکی ہے؟ کیونکہ بڑے عرصے سے خان صاحب کی جو بہنیں ہیں وہ مائنس عمران خان کی بات کر رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں اس چیز کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی مائنس عمران خان صاحب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کے پی کے میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ لیما بھی باتیں کرتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے ان کی، لیکن وہ باتوں سے آگے ایکشن پہ کبھی جو ہے وہ آئی نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھے نا، وہ کہتی ہیں تحریک چلنی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، فلانا یہ کرے، فلانا وہ کرے۔ دیکھیے نصرت بھٹو نے جب موومنٹ چلائی تھی تو ان میں کتنی پارٹی اس وقت موجود تھی، کتنے لوگ ان کے ساتھ تھے، وہ اکیلی نکلی تھی۔ کلثوم نواز نے نواز شریف کے لیے مہم چلائی تھی، پوری پارٹی چھوڑ کے چلی گئی تھی اس وقت، اور نواز شریف مائنس ہو گئے تھے اس وقت، لیکن کلثوم نواز نے مہم چلائی۔ اس سے پہلے اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں تو جواہر لال نہرو کی بیٹی نے، بہنوں نے، ان کی بیگم نے، ان کی ماں جو پردہ دار عورتیں تھیں اس وقت، انہوں نے موومنٹ چلائی تھی۔ تو آپ کہہ دے رہے ہیں، کہہ رہی ہیں، لیکن وہ بھی
ابھی تک موومنٹ کی طرف وہ نہیں بڑھی ہے. یا تو موومنٹ چلائیں یا پالیٹکس کریں یا دونوں کام. اور دوسری بات یہ ہے کہ میری ذاتی رائے میں تو دیکھیں موومنٹ از آلویز پارٹ آف لارجر پولیٹیکل اسٹریٹجی. موومنٹ ہی تو اسٹریٹجی نہیں ہے نا خالی. وہ روز ایک جو ہے وہ موومنٹ کی بات کر دیتی ہیں اور اس کے بعد ہوتا کچھ بھی نہیں، جس سے جو کارکنان ہیں ان میں بڑی بددلی ہے.